السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ہے احادیث میں حدیث نمبر 17 کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے حدیث نمبر 16 پڑھی تھی، آج ہم حدیث نمبر 17 کریں گے جو حج کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس نے بیت اللہ کا کعبہ شریف کا حج کیا اور اس کے پورے مناسک ادا کیے، جو اس کے فرائض ہیں ادا کیے، اور دوسرا مسلمان جو ہے اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہا، مطلب اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے اسے کوئی تکلیف نہ ہوئی، تو اس انسان کے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس کے حج کے لغوی معنی دیکھیں گے کہ کیا ہیں لغوی معنی حج کے۔ حج کے لغوی جو لغت کے لحاظ سے حج کے معنی ہیں وہ زیارت کا ارادہ کرنے کے ہیں۔ حج کے لغوی معنی جو ہیں وہ زیارت کا ارادہ کرنے کے ہیں۔ اور اصطلاح میں حج کے معنی کیا ہیں؟ اصطلاح میں حج سے مراد ہے مخصوص دن جو ہوتے ہیں۔ اصطلاحی لحاظ سے جو حج کے معنی مخصوص دن جو 8 ذو الحج سے 12 ذو الحج تک ہوتے ہیں، یہ مخصوص دن جن میں حج ہوتا ہے، میں خاص مناسک اعمال کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا۔ مطلب اس میں خاص فرائض کے ساتھ، اس کے خاص اعمال کے ساتھ جو ہے ہم خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، اس کے ان مناسک کو ان کے ساتھ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ حج ارکان اسلام میں 5واں رکن ہے۔ ہر عاقل مطلب عقل مند انسان، بالغ جوان اور صاحب استطاعت، جس استطاعت رکھتا ہے، جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس پر ایک بار ضرور فرض ہے، جو حج کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے پورے مناسک ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان و ہاتھ سے محفوظ رہے تو وہ ایسے گھر لوٹے گا۔ پہلے تو مطلب یہ حدیث 3 دفعہ اس میں رپیٹ ہوئی ہے کہ ہاتھ سے محفوظ رہے تو وہ ایسے گھر لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، مطلب کہ بالکل پاک، سارے گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اس کے سارے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے اس کے مناسک حج، مطلب اس کے کون سے مناسک ہیں، اس کے کون سے اعمال ہیں جو حج کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس میں ایک ایام الحج، مطلب جو حج کے ایام ہیں، مقررہ ایام جن کا اوپر بھی ذکر ہوا ہے کہ 8 ذو الحج سے 12 ذو الحج تک میں مخصوص اعمال ہوتے ہیں اس حج کے، اور عبادات مناسک حج کہلاتے ہیں، یعنی کہ جو مخصوص اعمال اور عبادات کی جاتی ہیں ان ایام میں وہ مناسک حج کہلاتی ہیں۔ اس میں کون کون سے ہیں؟ مثلا احرام باندھنا، تلبیہ کا پکارنا، طواف کرنا، حجر اسود کا بوسہ لینا، استلام کرنا مطلب چھونا یا اشارہ کرنا، مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرنا، سعی کرنا، عرفات کا قیام، یہ حج کا اصول ہے، بلکہ یہ حج ہے، یہ جو عرفات کا قیام ہے، رمی جمرات، قربانی، حلق کروانا، یہ سارے اس کے جو ہے مناسک ہیں، اس کے اعمال عبادات ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حج کی فرضیت و اہمیت، مطلب یہ فرض کب ہوا تھا اور اس کی اہمیت کیا ہے، جو قرآن پاک میں بھی بیان ہوا ہے وہ بھی، اور جو حدیث نبوی کی اس جو ہے اس میں ہے وہ بھی، دونوں طریقے سے حج کی فرضیت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حج جو ہے وہ 9 ہجری کو فرض ہوا، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ حج جو ہے وہ 9 ہجری میں فرض کیا گیا تھا، اس میں ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے، یہ قرآن پاک کی آیات دی گئی ہیں کہ لوگوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جو اس کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اس کے گھر کے حج کرے۔ سورہ آل عمران۔ اور وہ لوگ اس قدیم گھر بیت اللہ کا طواف کریں، یہ سورۃ الحج 29ویں آیت ہے۔ وہ اوپر والی سورہ آل عمران 97 آیت ہے اور یہ سورہ الحج 29 آیت ہے۔ اس کے بعد ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر دیں۔
حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ میرے گھر کو جو خانہ کعبہ ہے اس کو جو طواف کرنے والے ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں، رکوع سجود کرنے والے ہیں، ان کے لیے پاک کر دے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125۔ اب آگے ارشادات نبی کی روشنی جو ہے وہ اس کی کیا اہمیت ہے، فرض ہے، اہمیت ہے۔ جو کوئی سب سے پہلا ارشاد، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرے، مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ حج کرنے کا، جو صاحب استطاعت ہے وہ حج کریں، اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہے، مطلب فاسق فجور منافقت سے جو ہے وہ باز رہیں، گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے کہ گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ 2 دفعہ جو ہے یہ حدیث روایت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہے مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور کوئی نہیں، مطلب قبول کیا گیا حج، مقبول حج مطلب قبول کیا گیا حج، اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب جب انسان اسی طرح پاک صاف ہو کر حج کرتا ہے، اپنے دل سے ساری قدورتیں نفرتیں نکال کے حج کرتا ہے، تو اس کا حج جو ہے وہ قبول ہوتا ہے، اور وہ سوائے جنت کے اور اس کا کوئی بھی اس کا بدلہ نہیں ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ نمبر 3 حدیث ہے، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر اس سے دعا تو قبول کرے گا، اگر اس سے بخشش مانگے تو انہیں بخش دے گا۔ مطلب حج اور عمرہ کرنے والے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر اس سے دعا کی تو وہ قبول بھی کرے گا، اور اس سے بخشش مانگے تو بخش دے گا۔ جس شخص کو کسی ظالم حکمران نے یا واقعی ضرورت نے نہ روک رکھا ہو، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو کسی ظالم حکمران نے یا کوئی واقعی ضرورت نے نہ روک رکھا ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ مطلب جس انسان کے پاس استطاعت بھی تھی، اسے کسی کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کسی ظالم حکمران نے اسے نہیں روک رکھا تھا، یا اس کی رکاوٹ تھی، یا کوئی ضرورت ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکتا، اگر ایسی کوئی بات نہیں اس کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی مرے یا چاہے وہ نصرانی مرے۔ اس کے بعد یہ ہے مطلب اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ حج کا سامان تیار رکھو، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اب اس ساری حدیث کا حاصل کلام کیا ہے، اس میں کیا بیان ہوا ہے کہ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، مطلب ساری دنیا سے مسلمان آتے ہیں، اور اس ٹائم پہ ایک وحدانیت کا پیغام ملتا ہے، سب کو ایک وحدت کا پیغام ملتا ہے۔ اس موقع پر صبر و تحمل، عفو و درگزر اور احسان سے کام لیا جائے، مطلب سب لوگ پوری دنیا سے آئے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے، اور اظہار سے کام لینا چاہیے۔ کسی مسلمان بھائی کی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، اور نہ ہی ہاتھ سے اسے کوئی تکلیف دی جائے۔ حج کے عظیم اجتماع سے اسلام کا ایک رعب و دبدبہ اور عظمت اسلام دوسرے غیر مذاہب پر واضح ہو جاتی ہے۔ یہ والی آپ کی حدیث جو ہے پورٹل پر بھی اویلیبل ہوگی، اور آپ نے یہ کام اپنی نوٹ بک پہ کرنا ہے۔ شکریہ۔